راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ. شراب کی ہٹیوں پہ جاتا تو یہ نظر کرتا کوئی گاؤں کا نہ دیکھ لے، امام صاحب نہ دیکھ لیں، مفتی صاحب نہ دیکھ لیں، ابو نہ دیکھ لیں، چچا نہ دیکھ لیں، اور جیسے ہی آنکھ بچی کہیں جنگل میں جا کے، کہیں جھیل کی جھاؤں میں، کہیں جا کے آپ نے شراب پی لی، اللہ اکبر کبیرہ، جوا کھیلنے کا نمبر آیا تو آپ چوراہوں پہ نہیں کھیلتے بلکہ آپ قبرستان کے کونوں کو دیکھتے ہو کہ قبرستان میں کون پہنچے گا. قبرستان میں آپ نے جگہ بنا لی، وہاں جوا بازی ہو رہی ہے، وہاں لوڈو ہو رہی ہے، وہاں تاش ہو رہے ہیں، وہاں پتے ہو رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، بگی باغ ہمارے نوجوان ہی نہیں بلکہ 50-60 سالہ وہ بھی چوراہوں پہ بیٹھنے کے بعد بگی باغ کا کھیل کھیلتے ہیں. اس کی بگی بانی، اس کا بگا بانا. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نماز نہیں پڑھو، آپ روزے نہیں رکھو، آپ حج نہ کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دو یا دیگر کام کرو، آپ مجھ سے چھپا سکتے ہو، اپنے امام سے چھپا سکتے ہو، اپنے والد سے چھپا سکتے ہو، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، وہ رب جو ہر مخفی اور ظاہر چیز کو یکساں جانتا ہے، جو رب تمہاری ہر ادا کو جانتا ہے، ہر قول کو جانتا ہے، ہر فعل کو جانتا ہے، اس اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ جو علیم بذات الصدور ہے، جو تمہارے دل میں خطرات پیدا ہوتے ہیں ان خطروں کو بھی جانتا ہے، ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے. تو آپ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اس رب سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ اگر کہیں پر کیمرہ لگا ہو تو بڑے چھپ چھپ کے نکلتے ہو کہ کہیں کیمرے میں تصویر کیچ نہ ہو جائے، کیمرے کے سامنے بڑی سوال کے کھاتے ہو، کہیں ہمارے کھانے کی جو بدتمیزی ہے وہ کیمرے میں ظاہر نہ ہو جائے. کیمرے کے سامنے اچھے سے چلتے ہو، کیمرے کے سامنے اچھے سے سنورتے ہو، لیکن یاد رکھو کیمرے میں تصویر نہ آئے یہ پوسیبل ہے، کیمرہ آپ کی تصویر نہ لے سکے یہ ممکن ہے کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھو یہ دو جو فرشتے تمہارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں، چاہے کتنی ہی تاریک رات ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے دیگر ممالک میں چلے جاؤ، چاہے عوام کے درمیان ہو، چاہے خلا میں چلے جاؤ، چاہے تم گاؤں کے اندر ہو، چاہے تم کسی میدان میں چلے جاؤ، چاہے قبرستان میں چلے جاؤ، چاہے پیڑوں کے جھرمٹ میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن یہ جو دو فرشتے ہیں تم کیمروں سے بچ سکتے ہو لیکن ان فرشتوں سے نہیں بچ سکتے ہو. یہ فرشتے تمہارا ہر عمل لکھ رہے ہیں، یہ فرشتے تمہارا ہر قول لکھ رہے ہیں، یہ فرشتے تمہارا ہر فعل لکھ رہے ہیں. تم کیسے کھاتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم کیسے پیتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تمہاری رفتار بھی لکھی جا رہی ہے، تمہاری گفتار بھی لکھی جا رہی ہے، تمہارا سفر و حضر بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارا کھانا پینا بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارا چال و چلن بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارا طرز تکلم بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اللہ نے ماں باپ دیے ہیں ان کے ساتھ میں کیا برتاؤ ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. چھوٹوں سے محبت نہیں کرتے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، دوسروں کی ماں بہنوں پہ بدنظری کرتے ہو یہ بھی لکھا جا رہا ہے، راتوں رات جاگ کے سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، راتوں رات انسٹا ٹویٹر پر اپنی راتوں کو برباد کرتے ہو یہ بھی لکھا جا رہا ہے. جو زبان اللہ نے اپنے اور رسول کے ذکر کے لیے دی ہے، اس زبان پہ تم گانے لاتے ہو، اس زبان پہ تم گالیاں لاتے ہو، اس زبان پہ تم سب و شتم کرتے ہو یہ بھی لکھا جا رہا ہے. تمہارا ہر قول لکھا جا رہا ہے، تمہارا ہر فعل لکھا جا رہا ہے. ان فرشتوں سے نہیں بچ سکتے ہو. اگر کوئی بھی گناہ کرنے والے ہو، تم شراب کی ہٹیوں پہ جاؤ یا جوا کھیلنے والے ہو یا نماز چھوڑو یا روزہ چھوڑو، تمہارے دل میں یہ خیال آئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرے عزیز اتنا ضرور سوچ لینا، اتنا ذرا فکر ضرور کر لینا، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن رب ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے لیکن رب ضرور سن رہا ہے. جس دن تمہارے دل میں اس کا یقین ہو گیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن رب ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے لیکن رب ضرور سن رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کیا ہے، لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل دیدار کا دن ہے اور یہاں مرنے کے بعد قبر میں نبی کا دیدار ہوگا. بولو بھائی اب سیل گئے کیا؟
آپ تقریر آپ ہی کروا سکتے ہیں مجھ سے. ہاں کل دیدار کا دن ہے اور یہاں قبر میں نبی کا دیدار ہوگا نا, کنفرم ہے نا؟ دیدار ہوگا تبھی تو امتی کا بیڑا پار ہوگا. بولیے ذرا سبحان اللہ. تھوڑی انرجی لائیے, انرجی لائیے. علی کے دیوانے ہیں نا سب, اور علی کا نام تو مردوں میں جان پیدا کر دیتا ہے. آپ تو نگلیہ مشغولہ کے زندے ہو زندے, تو تم میں جان کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ بولیے ذرا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے؟ اللہ. اس کانی آنکھ سے کیسے دیکھو گے؟ آنکھ کانی ہے, کانی. آپ کو حضرت ہماری تو کانی نہیں ہے, ہم تو بہت دور تک کا دیکھ لیتے ہیں. ہم تو دور سے دیکھ کے اپنے ذہن میں سب کچھ سوچ لیتے ہیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے, اس کے ذہن میں کیا ہے, اس کے دل میں کیا. ہم تو بہت کچھ سوچ لیتے ہیں, ہم تو بہت کچھ اس کے بارے میں فکر کر لیتے ہیں, ہم تو اس کا پورا نقشہ کھینچ لیتے ہیں. ہم تو بدگمانی میں بہت آگے نکل چکے ہیں, آپ ہمیں کانا بتا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے؟ اور دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. میں نے کہا اے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان, کیا آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ان آنکھوں میں روشنی نہیں ہے؟ جواب ملا اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت کے پاس ایسی آنکھیں ہیں اور اس آنکھوں میں ایسی بینائی ہے, بیٹھتے بریلی میں ہیں دیکھتے مدینہ کا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پر بہت ساری جگہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا بھی ہے کہ پڑھنے والے کو چاہیے میں جو لکھ رہا ہوں اسے حفظ کر لے, ہو سکتا ہے فقیر کی کتاب کے علاوہ کہیں نہ ملے. اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتا دیا, اور اس کی وجہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں قلم اٹھاتا ہوں قلم میرا چلتا ہے لیکن فیضان ڈائریکٹ مدینے سے آتا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں لکھ کہاں سے رہا ہوں. مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے. وہی بریلی کا امام کہہ رہا ہے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. اللہ اللہ, میں نے کہا آپ کے پاس آنکھیں بھی ہیں, میں نے کہا ان آنکھوں میں روشنی بھی ہے, پھر بھی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. اللہ اللہ, جواب ملا نادان قبر میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا. میں نے کہا کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا؟ جواب ملا علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب کو کھول. میں نے علامہ شیخ عبدالحق محدث کی دہلوی کو کتاب کو کھولا تو جواب یہ ملا نادان قبر میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا. میں نے کہا کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا؟ تو جواب یہ ملا قبر میں ان آنکھوں پہ تو مٹی پڑی ہوگی, ان آنکھوں کی رونق تو سب ختم ہو گئی ہوگی, ان آنکھوں کے تو گودے نکال لیے جائیں گے. قبر میں دیکھا جائے گا تو دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا. جس کا دل زندہ ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے, بعد مرنے کے قبر میں بھی زندہ ہے. جب قبر میں جائے گا نبی تشریف لائیں گے, اللہ اکبر کبیرہ, نبی کا دیدار ہوگا. اب تم سے میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا یہ بتائیے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مومن جاتا ہے تو مومن کے بارے میں جب مصطفیٰ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو مومن مصطفیٰ کو پہچان لیتا ہے, لیکن جب کوئی کافر قبر میں جاتا ہے تو اس کا جب سوال میں جواب یہ ہوتا ہے I don't know, I am very sorry, لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. لیکن ایک بات ذرا تمہاری ذہنوں کو قریب لانا چاہتا ہوں, جب ابو جہل قبر میں گیا ہوگا فرشتوں نے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, what is your concept that person, یہ بتا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل نے کہا ہوگا لا ادری, لا ادری, میں تو نہیں جانتا, میں تو نہیں جانتا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ابو جہل جو نبی کے زمانے میں پیدا ہوا, جو نبی کے زمانے میں ہے, نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے, جو ساری دنیا میں سب سے بڑا آتنکوادی ہے, جو سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے, جب وہ قبر میں گیا نبی کے بارے میں فرشتوں نے پوچھا بتا نبی کون ہے, یہ شخص کون ہے؟ تو ابو جہل کہہ رہا میں تو نہیں جانتا. ارے نبی کے مشن کو ختم کرنے کے لیے اس نے شب و روز یکساں کر دیے, نبی کے مشن کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی ہستی کو مٹا دیا, نبی کے مشن کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی پراپرٹی داؤ پر لگا دی. لیکن جب قبر میں گیا تو کہہ رہا میں تو نہیں جانتا, میں تو نہیں جانتا, میں تو نہیں جانتا. میں نے کہا یار یہ معاملہ کیا ہے, تو نے تو مصطفیٰ کو دیکھا بھی ہے,
تو مصطفیٰ کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن قبر میں کہہ رہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اللہ اللہ، لیکن یہی 15ویں صدی کی ننگلیہ مشغولہ سے جو خاتون گئی ہیں، جو عزیزہ گئی ہیں، جو وہ قبر میں پہنچی ہوں گی اور فرشتوں نے کہا ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو اللہ اللہ، ایک عاشق رسول یہ کہتا ہے فرشتوں سوال بعد میں کرنا، پہلے مصطفیٰ کے قدم تو چوم لینے دو، پہلے مصطفیٰ کا استقبال تو کر لینے دو۔ اب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں 15ویں صدی کی ایک خاتون مصطفیٰ کو پہچان رہی ہے، اور اس مصطفیٰ کے دور میں رہنے والا نبی کا دشمن ابو جہل مصطفیٰ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، تو وجہ یہ ہے اس لیے کہ نبی موت اور زندگی کا جو تعلق ہے، موت اور زندگی کا جو کنیکشن ہے، وہ کھانے پینے پر نہیں ہے، وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محبوب ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ قبرستان میں جا کے تبلیغ نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ شمشان گھاٹ میں جا کے تبلیغ نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ مردوں کو تبلیغ نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ تو مکہ میں تبلیغ کرتے تھے، مصطفیٰ تو مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کرتے تھے، مصطفیٰ تو کافروں کو سمجھاتے تھے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، اے محبوب مردوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ میں نے کہا مولا تو ابو جہل کو مردہ کہہ رہا ہے، تو ابو لہب کو مردہ کہہ رہا ہے، تو کفار کو مردہ کہہ رہا ہے، تو مشرکین کو مردہ کہہ رہا ہے۔ ارے ابو جہل تو کھا بھی رہا ہے، ابو جہل تو پی بھی رہا ہے، ابو جہل تو تجارت بھی کر رہا ہے، ابو جہل تو رہن سہن بھی کر رہا ہے، وہ تو حیاتی تمام معاملات کر رہا ہے، کنٹینیو چل رہا ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے ابو جہل مردہ ہے، رب کہہ رہا ہے ابو لہب مردہ ہے، رب کہہ رہا ہے کفار مردہ ہے، رب کہہ رہا ہے مشرکین مردہ ہے۔ میں نے کہا مولا تو بتا زندہ کون ہے؟ تو قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ میں نے جب اس آیت کی تفسیر پڑھی، تفسیر طبری، تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، جب دیگر تفاسیر پڑھی تو پتہ یہ چلا یہ آیت جو نازل ہوئی ہے شہداء بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، امیر حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ارے امیر حمزہ کے سینے کو، ان کے کلیجے کو چبا لیا گیا، ان کے بازوؤں کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، ان کی گردن کو کاٹ دیا گیا، ان کی سانسوں کو روک دیا گیا، ان کے کلیجے کو چبا لیا گیا، لیکن قرآن کہہ رہا امیر حمزہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ قرآن ایک طرف کھاتے پیتے ابو جہل کو کہہ رہا ہے ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، لیکن جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں مردہ نہ کہنا بلکہ مردہ کہنے کی سوچ بھی مت لینا، گمان بھی مت کر لینا۔ اللہ اللہ امیر حمزہ زندہ ہے، ہر شہید زندہ ہے۔ تو میں نے کہا مولا پھر موت اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن نے بتا دیا، حدیث نے سکھا دیا۔ نادان اگر موت اور زندگی کا فلسفہ دیکھنا چاہتا ہے، موت اور زندگی کو پیمائش اگر اس کو ناپنا چاہتا ہے، سن لے موت اور زندگی کا دار و مدار نبی کی محبت پر ڈیپینڈ ہے۔ جو اپنے دل میں نبی کی محبت رکھے گا جب تک اس دنیا میں رہے گا تب بھی زندہ ہے، قبر میں جائے گا تب بھی زندہ ہے، اور جو نبی سے عداوت رکھے گا جب تک دنیا میں رہے گا تب بھی مردہ ہے، قبر میں جائے گا تب بھی مردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کی عداوت نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا، اور رسول کی محبت نے امیر حمزہ کو مرنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے رسول کی عداوت نے یزید کو جینے نہیں دیا، اور آقا حسین کی محبت نے، آقا امام حسین کو رسول کی محبت نے مرنے نہیں۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ سید صاحب زندہ باد، ماشاءاللہ واہ واہ واہ۔ امیر حمزہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، کربلا کا حسین کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، حبشہ کا بلال کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، حضرت سمیہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، حضرت عمار کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، حضرت یاسر کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، مولا کائنات کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ ننگلیہ مشغولہ کے زندہ دل مسلمانوں، اگر اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے اس دنیا سے جاؤ، عشق
रसूल में डूब कर जाओ। अल्लाह अल्लाह जब कब्र में जाओ तो तुम्हारे पास फरिश्ते आ जाएं, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा के बारे में पूछे, बता ये कौन है, तो तुम्हें जवाब की फुर्सत ना मिले, बल्कि तुम्हें जवाब देने की फुर्सत ना मिले, तुम जवाब ना दे सको, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा खुद तशरीफ लाए और आका इरशाद फरमाए, ए फरिश्तों दूर हट जाओ, इससे सवाल मत करो ये मैं कौन हूँ, मैं बताऊंगा ये कौन है, ये तो मेरा गुलाम है, ये तो मेरा अहमद रजा है, ये तो मेरे कलियर का साबिर है, ये तो मेरा अजमेर का मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये तो मेरे बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी है। अरे जब नबी की मोहब्बत को कोई अपने दिल में लेके जाता है, कसम खुदा की सदियां गुजर जाती है, आज भी बरेली के इमाम का नाम जिंदा है, आज भी अल्लाह अकबर कबीरा, कई सदियां ख्वाजा गरीब नवाज को इस दुनिया से जाए हुए गुजर गई, लेकिन ख्वाजा के दरबार में आज भी लाखों लोग शरीक होते हैं। वजह क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हें इनविटेशन कार्ड नहीं भेजते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हारे पास फोन नहीं करते कि हमारे उर्स में आ जाना, ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हारे पास ईमेल नहीं करते हैं कि हमारा फला दिन उर्स है उसमें आ जाना, फिर भी चले जाते हो। अल्लाह अल्लाह, गांव का कोई शख्स कई बार बुलाए तो नहीं जाते हो, लेकिन बरेली देखो तो वहां भीड़ नजर आए, कलियर देखो तो वहां भीड़ नजर आए, कि छोचा चले जाओ तो वहां भीड़ नजर आए, अगर तुम मरहरा शरीफ चले जाओ तो लोगों की कसरत वहां पे नजर आए, अगर तुम अजमेर शरीफ चले जाओ तो लोगों का हुजूम वहां पर नजर आए, अगर यहां से निकल जाओ, अल्लाह अल्लाह, ये बुजुर्गाने दीन की बारगाहों में ये रोजमर्रा के जो मेले हैं, ये रोजमर्रा का जो इज्तिहाम है, ये रोजमर्रा की जो भीड़ है, ये कहां से आई, ये किसने पैदा की? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जाता है, जब कोई अल्लाह और उसके रसूल के तौर तरीके को मानने वाला हो जाता है, जब कोई मुस्तफ़ा को फॉलो करने वाला हो जाता है, जब कोई शरीयत पे पूरी तरह चलने वाला हो जाता है, फिर आका इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा युज़उ लहुल क़बूल फिल अर्द, फिर अल्लाह उस बंदे की कबूलियत को पूरी दुनिया में फैला देता है, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है, जिस मोहब्बत की वजह से लोग ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। अरे बरेली का इमाम बुलाए ना बुलाए फिर भी बरेली जाते हो, साबिर पाक बुलाए ना बुलाए फिर भी कलियर जाते हो, ख्वाजा गरीब नवाज बुलाए ना बुलाए फिर भी अजमेर जाते हो। उसकी वजह यह है, जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है, तभी तो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। कबीरा, बड़ी मुश्किल है हमारे नौजवान, ये जो हमारे नौजवान है ना, ये हमारा कल है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये अच्छे होंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, बेशक ये अच्छे होंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, सच्ची बात, ये बिगड़ गए कल बिगड़ जाएगा, सच्ची बात, ये बिगड़ गए फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। एक तो हम हैं गुलाम, आने वाले वक्त में हमारे हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी जाएंगी, अल्लाह, क्योंकि हमारे मुआशरे की बागडोर इन नौजवानों के हाथों में है। तरक्की याफ्ता यूनिवर्सिटीज, मगरबी तहजीब के इदारों से एक आवाज आती है, हे मुसलमानों, हमारे गुलामों, अब तुम हमारी गुलामी से कभी नहीं निकल सकते। अल्लाह, इंसान उसे तरक्की का नाम देता है, इंसान उसे मॉडर्न एज का नाम देता है कि मॉडर्न एज है, तरक्की याफ्ता दौर है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इज़राइल अपने मिशन में कामयाब हो गया, यहूद और नसारा अपने मिशन में कामयाब हो गए, और करबला के हुसैन ने जो इस्लाम सींचने के बाद मुसलमानों के सुपुर्द किया था, वो मुसलमान उस रास्ते को भूल गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने खून से जो बागीचा सींच कर बैतुल मक़दिस की शक्ल में जो हमें पहला क़िबला दिया था, अब हम उस पर काबिज नहीं रहे।
محمد بن قاسم نے جو ہندوستان میں اسلام کی شعاعوں کو اجاگر کیا تھا، اب وہ شعاعیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان ان ترقی یافتہ اداروں کی تہذیب کو فالو کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ ترقی یافتہ ادارے کہتے ہیں مسلمانوں کلی طور پہ آپ ہمارے غلام ہو چکے ہو۔ کیوں؟ بازاریں تمہاری ضرور ہیں، مارکیٹ تمہاری ضرور ہیں، شاپ تمہاری ضرور ہیں، لیکن لباس تمہاری دکانوں پہ ہمارا ملتا ہے۔ انسان ان کا قومی نشان، قومی شعار، ٹائی کو اپنے گلے میں لٹکا کر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، میں تو پروفیسر ہوں، میں تو وکیل ہوں، میں تو جج ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو وہ ہوں۔ وہ ترقی یافتہ ادارے رات و دن پکار پکار کر کہہ رہے ہیں مسلمانوں ہمارے غلاموں، تم جب اپنے گلے میں نا ہمارے قومی شعار کو ڈالتے ہو نا تو تمہیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی سادہ لباس میں تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے اپنی نظر میں نہیں لاتے، کیونکہ وہ تمہاری ٹکر کا نہیں ہے، تمہیں ٹکر کا چاہیے، رشتے میں تمہیں ٹکر کا چاہیے۔ لڑکی کا رشتہ دیکھو گے تو ٹکر کا چاہیے۔ 20 سالہ لڑکی ہے، رشتہ آ رہا ہے صحیح سود ٹھیک ٹھاک، ٹکر کا نہیں۔ 25 سال عمر ہو گئی، اسے ٹکر کا دیکھتا ہوا ٹکر کا ہی نہیں مل رہا۔ لڑکی کو عمر 30 سال کی ہوئی، پھر حال یہ ہو جاتا ہے جیسا بھی ملے بس گھر سے ودا کرو۔ جب بچوں کی شادی کرنے کی عمر ہوتی ہے تب ٹکر کا ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ ایجڈ ہو جاتا ہے، جب اس کے رشتے میں پریشانی آتی ہے تو پھر کیسا بھی ملے چلے گا۔ ارے وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو قوم شادیوں میں تو 50-50 لاکھ اٹھائے؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو منگنیوں میں کئی لاکھ اٹھائے، جو ڈانس میں ڈی جے بازی میں نہ جانے قرض لے لے کر کتنے پیسوں کو برباد کر دے؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو آتش بازی میں لاکھوں روپے اڑا دے اور جمعے کے دن مسجد کی گلک میں 2 کا سکہ ڈالے؟ پورا ہفتہ اس سکے کو سنبھال کے رکھے گا، کہیں جانا نہیں ہے اس کو، تو جمعے کے دن مسجد میں ہی جانا ہے، کہیں نہیں جانا اس کو۔ جو سب سے بیکار نوٹ ہوگا وہ مسجد میں جائے گا، پورے ہفتے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ تو مسجد میں ہی جانا، مسجد کے حصے کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھئی یار انسان کو ہو کیا گیا؟ تم مسلمان ہیں، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ وہ ترقی یافتہ ادارے جنہیں تم ترقی کا نام دیتے ہو، جنہیں تم ماڈرن ایج کا نام دیتے ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، وہ تمہارے اسلام کے دشمن ہیں۔ ان اداروں سے آواز آتی ہے تم شادیاں ضرور کرتے ہو لیکن سنت رسول ادا نہیں کرتے ہو، بلکہ تم ہمارے طور و طریقے پہ چلتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شادیاں دیکھو تو یہود و نصارہ کا طریقہ، لباس دیکھو تو یہود و نصارہ کا طریقہ، ہمارا چال و چلن دیکھو تو یہود و نصارہ کا طریقہ، ہماری مارکیٹوں میں دیکھو تو سامان ان کے مشن کے مطابق ملے گا، اور ہم جب ان کی بولی بولتے ہیں نا، ان کی بولی بولتے ہیں، ہمارا بچہ کوئی ان کی بولی بولے نا تو باپ بڑے فخر سے کہتا ہے میرے بیٹے کو تو دیکھو، میرا بیٹا فرسٹ ایک دم بہت فاسٹ انگلش بول رہا ہے، میرے بچے کو تو دیکھو 3 سال کی عمر ہے، یہ سب جانتا ہے، اپنا تعارف کروا سکتا ہے انگلش میں، بڑا فخر محسوس کرتا ہے انسان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ترقی یافتہ ادارے تمہیں جھجوڑ رہے ہیں، تمہیں کہہ رہے ہیں اب تم ہماری غلامی سے نہیں نکل سکتے، کلی طور پہ تم ہمارے غلام بن چکے ہو، کھانے میں ہمارے غلام ہو، پینے میں ہمارے غلام ہو، لباس پہننے میں ہمارے غلام ہو، شادی کرنے میں ہمارے غلام ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، جن گھروں میں شادیاں 50-50 لاکھ کی جاتی ہوں، جس معاشرے میں شادیاں 1-1 کروڑ کی جاتی ہو، اللہ اکبر کبیرہ،
کبیرہ جس قوم کا نوجوان پوری پوری رات فیس بک چلاتا ہو، جس قوم کا نوجوان پوری پوری رات ٹویٹر پر برباد کرتا ہو، اس قوم وہ قوم کا نوجوان جس قوم کا نوجوان پوری پوری رات انسٹا چلاتا ہو، پوری پوری رات فیس بک اور واٹس ایپ چلاتا ہو، 3-4 بجے دیکھو بہت سارے ہمارے نوجوان ہمیں آن لائن نظر آتے ہیں. ہم تم سے پوچھتے ہیں کون سی تمہاری فیکٹریاں چل رہی ہیں جو تمہیں راتوں کو بھی سکون نہیں ہے، جو تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. اللہ اللہ، جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو اس قوم کا نوجوان سوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس قوم کا نوجوان کی آنکھوں میں نیند آ رہی ہے. اللہ اللہ، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کا نوجوان شراب کی ہٹیوں پہ دکھائی دے رہا ہو؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کا نوجوان قبرستان میں جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہو؟ اللہ اللہ، مقدس بارگاہوں میں مزاروں کے ارد گرد بیٹھنے کے بعد میں جوا بازی کر رہا ہو، نشہ بازی کر رہا ہو، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ جس قوم کا نوجوان، جس قوم میں زنا آسان ہو گیا ہو، جس قوم میں نکاح بہت مشکل ہو گیا ہو، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ جس قوم کی لڑکیوں کا لباس دیکھو تو اللہ اکبر کبیرہ یہود و نصارہ کی طرف آتا ہے، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ جن گھروں کی بچیاں شادیوں میں کبھی اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ جن گھروں کی بچیاں پورا لباس نہیں پہن سکتی ہیں، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ جن گھروں کی خواتین کئی ہزار روپے اپنے چہروں کے فیشیل میں اڑاتی ہیں، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جنہیں انگلش ماڈرن دیا جا رہا ہو، جنہیں انگلش اللہ اکبر ماحول دیا جا رہا ہو، جنہیں انگلش کلچر دیا جا رہا ہو، آج کہتے ہو کوئی تاریخ پیدا ہو جائے، آج کہتے ہو کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، آج کہتے ہو کوئی ٹیپو پیدا ہو جائے، آج کہتے ہو کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے، آج کہتے ہو کوئی خالد بن ولید پیدا ہو جائے. ارے خالد بن ولید کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ محمد بن قاسم کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی تاریخ دنیا میں کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی صلاح الدین ایوبی کیسے آ سکتا ہے؟ نوجوانوں، تمہیں ہی معاشرے کو سنبھالنا ہوگا. اے نوجوان، تجھے ہی تاریخ بننا ہوگا. اے نوجوان، تجھے ہی صلاح الدین ایوبی بننا ہوگا. اے نوجوان، تجھے ہی خالد بن ولید بننا ہوگا. اے نوجوان، تجھے ہی محمد بن قاسم بننا ہوگا. اللہ اللہ، آپ کہو گے ہم تاریخ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کہو گے صلاح الدین ایوبی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کہو گے خالد بن ولید کیسے بن سکتے ہیں؟ خالد بن ولید کی زندگی کو پڑھو، حضرت صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو پڑھو، ٹیپو سلطان کی زندگی کو پڑھو، مجاہدین کی زندگی کو پڑھو، نبی کے غلاموں کو زندگی کو پڑھو. اللہ اللہ، پتہ یہ لگے گا جب وہ رات کو جاگتے تھے تو اللہ اللہ فیس بک نہیں چلاتے تھے، رات کو جاگتے تھے تو فلمیں نہیں دیکھتے تھے، رات کو جاگتے تھے تو اپنی زبانوں پہ وہ گانوں کو نہیں لاتے تھے، سب وہ شتم کو نہیں لاتے تھے. ارے دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، رات کو جاگتے تو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نبی پر درود پاک پڑھتے تھے. جب پوزیشن یہ ہو جائے، تعداد کتنی بھی ہو، تعداد سے جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں جو جیتی جاتی ہیں وہ اللہ کی مدد سے جیتی. واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ ازہری زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے قوم ترقی کرے گی مجھے بتائیے آپ؟ کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ ہمارا فیوچر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. آپ 50 لاکھ کی شادی کرتے ہو، مسلمان کے پاس پیسہ آگا پلوٹ خرید لے گا، اس سے زائد ہوگا تو کہ میری جھال بنا دو، کمائی کا اچھا اڈا ہے. مسلمان کی نگاہیں میری جھال پر منحصر، شادیوں پر منحصر. اے مسلمان، اگر اللہ تجھے پیسہ دے تو 50 لاکھ کی شادی مت کر. اللہ تجھے پیسہ دے تو میری جھال مت بنا، سادگی میں شادی کر لے. آپ کہو گے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پیسہ دے تو تجھے اسکول کھولنے چاہیے، مچل کے بولو. اللہ پیسہ دے تجھے کالج کھولنے چاہیے، اللہ پیسہ دے تجھے یونیورسٹیز قائم کرنی چاہیے، اللہ تجھے پیسہ دے تو بہترین جامعات اور مدرسے کھولنا چاہیے، اللہ تجھے پیسہ دے تو تجھے میڈیکل کالج کھولنا چاہیے، اللہ تجھے پیسہ دے تو ڈاکٹری لائن میں آ جا، اللہ تجھے پیسہ دے تو ہاسپٹل خرید اور اعلان کر دے میرے ہاسپٹل میں مرے مرائے سے لاکھوں روپے نہیں لیے جائیں گے، میرے ہاسپٹل میں دلالی نہیں چلے گی، میرے ہاسپٹل میں غریبوں کا گلا نہیں کاٹا
جائے گا, میرے ہاسپٹلوں میں غریبوں کو ستایا نہیں جائے گا, بلکہ ہم یہاں علاج کریں گے تو فی سبیل اللہ کریں گے, علاج کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے. قسم خدا کی, اے مسلمان اس پلیٹ فارم پہ آ جا, دیکھنا جس دن تو اس پلیٹ فارم پہ آ گیا تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, تیری قبر بھی اچھی ہو جائے گی, تیرا حشر بھی اچھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. لیکن بڑا افسوس, ہم بڑے عجیب سے ماحول میں, بات ختم کرنے والا ہوں میں, بڑے عجیب سے ماحول میں, سمجھ میں تو آ رہی ہے نا آپ کے, یہ نوجوان ہمارا کل ہیں, انہیں سدھارنا ہوگا. آدھی روٹی کھا لو لیکن بچوں کو ضرور پڑھا لو. پڑھائی پہ دھیان نہیں ہے. 4 بیگھے زمین بھی ہے تو ڈائریکٹ بلیرو مانگ رہا ہے, 8 بیگھے ہے تو ڈسٹر چاہیے, اس سے آگے تو فارچونر چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. چل ٹھیک, تو نے مانگ لی, اللہ نے تیرے گھر میں 3 بیٹی دے دی, تو 10 لاکھ کے لے کے آیا تھا, تیری بیٹیاں 50 لاکھ کے لے کے جائیں گی. سوچنے والی بات ہے, صرف فکر کو چینج کرنا ہے, صرف تھاٹ بدلنی ہے. تم ہم سے مانگ رہے ہو, ہم تم سے مانگ رہے ہیں, وہی ادلا بدلی تو ہے, یہی تو ہو رہا ہے. اگر یہی معاشرے میں تبدیلی آ جائے, بچوں کی شادی ان کے وقتوں پر ہونے لگے. رشتہ بتاؤ لڑکے کا, حضرت ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا, پتہ نہیں کب کھڑا ہوگا. بھائی یہ 25 سال کا تو ہو گیا, ابھی تک پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا, پتہ نہیں کب گھٹنوں چل رہا ہے کیا. جی ناظم صاحب, ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا, کب ہوگا یہ کھڑا؟ جب کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دے گا. سچی بات. اگر معاشرے میں سکون چاہتے ہو, سکون, اگر گناہوں کے دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہو تو انقلاب لانا پڑے گا. بچوں کی شادیاں وقتوں پر کرو, اور یہ تبھی پوسیبل ہو سکتا ہے جب فی سبیل اللہ نکاح ہونے لگیں, مسجد میں 4 آدمیوں کی موجودگی میں نکاح ہونے لگے. اس سے پہلے پوسیبل نہیں ہے. ابھی تو 5 لاکھ نہیں ہوئے تو بیٹی کو دوں گا کہاں سے, تو شادی کرے گا نہیں, چاہے عمر 30 کے پار ہو جائے. ابھی تو گھر بنا نہیں ہے تو دلہن لاؤں گا کیسے, ابھی تو پراپرٹی خریدی نہیں, پلاٹ خریدا نہیں ہے, تو جب کہیں لڑکی دیکھنے جائیں گے تو لڑکی والے پوچھیں گے کیا ہے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا, یہ ہمیں فکر کرنی ہوگی. مسلمانوں, ضرورت ہے انقلاب لانے کی. چاہے حجاب کا معاملہ ہو, چاہے تمہاری تعلیم کا معاملہ ہو, چاہے تمہارے جھنڈے کا معاملہ ہو, اس میں کہیں نہ کہیں قصوروار ہو تم, اس میں کہیں نہ کہیں تمہاری کمیاں ہیں. جس دن سے ہماری بچیاں بے پردہ ہوئیں, جس دن سے ہم نے ترقی کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو جینز پہنانا شروع کی, جس دن سے ہم نے ترقی کے نام پر, تعلیم کے نام پر اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں فونز دیے, اسی دن سے ہمیں ٹارگیٹ کیا جانے لگا. اب اگر بحث کی بات کو چھوڑ کر نا وہ کچھ بھی نہ کہیں, اور تم یہ چاہو کہ ہر مسلم لڑکی پردہ کرنا لگے, یہ بھی نہیں ہوگا. بہت سارے دیشوں میں نعرہ لگایا گیا, ہمارا جسم ہماری مرضی, یہ نعرہ بھی لگا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ کبھی نہیں سوچتا کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں. سوچنا پڑے گا. شادیاں ہو, گھر میں ڈی جے ہو, ڈانس ہو, بھائی ویڈیو بنائے, پیسے دے. باپ بیٹی کا ڈانس دیکھ رہا ہے, شوہر اپنی بہو کا ڈانس دیکھ رہا ہے, بھائی اپنی بہن کا ڈانس دیکھ رہا ہے. مجھے بتاؤ کہاں مر گئی حمیت, کہاں ضمیر مر گیا؟
بہت لمبی ناک ہے, کئی میٹر کی ناک ہے, چودھری ہوں, پردھان ہوں, بدھایک ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. اگر کسی نے زبان دکھائی, اگر کسی نے انگوش نمائی کری, اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے گا. اگر کسی نے زبان چلائی, اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا. اگر کسی نے آنکھیں دکھائی, اس کی آنکھوں کو نکال دیا جائے گا. ارے کہاں گئی تمہاری حمیت؟ اگر کوئی معاملہ آ جائے, بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے, تو تم ہر طرح کی حدیں پار کر دیتے ہو. اگر کسی مسلم بھائی سے جھگڑا ہو جائے, اپنی بغیرتی دکھاتے ہو, اپنی حمیت دکھاتے ہو کہ فلاں نے میرے باپ کو ایسے کیوں کہا ہے, فلاں نے میرے خاندان کو ایسے کہا ہے. ارے شیر بننے والے, بہادر بننے والے, طاقتور بننے والے, تیری حمیت کہاں چلی گئی جب تیری جوان بیٹی تیرے گھر میں ڈانس کرتی ہے؟ ارے بہت اترانے والے, تیری حمیت کہاں مر گئی جب تیری بہو تیرے سامنے ڈانس کرتی ہے, جب تیری بہن تیرے سامنے ڈانس کرتی ہے؟ وہ بتاؤ وہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے, وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہو؟ اللہ اللہ, جس معاشرے میں بہنیں ڈانس کر رہی ہو تو بھائی پیسے دے رہے ہو, اسٹیٹس لگا رہے ہو, اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہاں گئی ہماری حمیت, کہاں مر گیا ہمارا ضمیر؟ ہم بہت شان والے ہیں, ہم بہت ایٹیٹیوڈ والے ہیں. ہماری عظمت دیکھو تو بہت بلند ہے, ہمارا وقار دیکھو تو بہت بلند ہے, ہماری ناک بھی بہت لمبی ہے, ہمارا مقام بہت زیادہ ہے, ہم بہت شہرت یافتہ ہیں, ہمیں سب اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں, ہماری سب بات مانتے ہیں, کیونکہ ہم تو گاؤں کے پردھان جی بن گئے ہیں, کیونکہ ہم تو علاقے کے بدھایک بن گئے ہیں, ہم تو منتری بن گئے ہیں. جسے چاہیں گے جیل میں ڈلوا دیں گے, جسے چاہیں گے جیل سے باہر نکلوا لیں گے, جسے چاہیں گے گالی دے دیں گے, جسے چاہیں گے مار دیں گے, جسے چاہیں گے اپنی طاقت کا شکنجہ اس پر کس دیں گے. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مردانگی نہیں ہے, یہ طاقت نہیں ہے, یہ بہادری نہیں ہے. ارے کیسی بہادری ہے, جوان بچیاں تمہارے گھروں میں ڈانس کریں, شادیاں دیکھو تو بچوں کے سروں پہ دوپٹہ نہیں مل سکتا, شادیاں دیکھو تو اگر کھنگا لو الا ماشاءاللہ کوئی ملے گی جس کے پورے کپڑے ہو, لیکن ہمارے گھروں میں سارے آدھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہ ممبئی سے آئی ہیں؟ کیا یہ امریکہ سے آئی ہیں؟ کیا یہ برٹش یونیورسٹی میں پڑھی ہیں؟ کیا یہ آکسفورڈ میں پڑھی ہیں؟ اللہ اللہ, تم کہو گے انہوں نے تو وہ یونیورسٹیز دیکھی بھی نہیں ہے, انہوں نے ممبئی بھی نہیں دیکھی ہے, انہوں نے تو سنبل کی مارکیٹ بھی نہیں دیکھی ہے. لیکن یہ بتاؤ بالوں کی لٹیں کاٹنا کہاں سے آ گیا, یہ آئی برو بنانا کہاں سے گیا, یہ طرح کی مہندی لگانا کہاں سے آ گیا, چہروں پہ فیشل کروانا کہاں سے آ گیا, آدھے کپڑے پہننا کہاں سے آ گیا, یہ سب و شتم اور یہ طرح کی گندگیاں کہاں سے آ گئی. برات کا سواگت پھولوں سے کیا جا رہا ہے, ریبن بھی کاٹا جا رہا ہے, کیک بھی کاٹا جا رہا ہے. اللہ اللہ, ان نوجوانوں کا, ان اللہ اکبر کبیرہ, دولہا کے ساتھ میں شرابی بھی ہے, مکار بھی ہے, بے نمازی بھی ہے. ان کا سواگت ہماری بچیاں کر رہی ہیں, ان کا سواگت ہماری بہنیں کر رہی ہیں, ان کا سواگت ہماری بیویاں کر رہی ہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, نہ شوہر کو کبھی سوچتا ہے, نہ کبھی بھائی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, نہ کبھی باپ سوچتا ہے, نہ کبھی چچا مامو خالو کوئی سوچتا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس معاشرے کی بچیاں, جس قوم کی نوجوان بچیاں غیر محرموں کو استقبال کرتی ہوئی نظر آئے, غیر محرموں سے اللہ اکبر ریبن کاٹتی ہوئی نظر آئے, جس قوم کی بچیاں غیروں کے گالوں پر کیک رگڑتی ہوئی نظر آئے, اب مجھے بتاؤ اس قوم میں کوئی محمد بن قاسم کیسے پیدا ہو سکتا ہے, صلاح الدین ایوبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے, محمد بن قاسم کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ہمیں معاشرے کو چین کرنا ہوگا, ہمیں معاشرے میں تبدیلی کرنی ہوگی. اے نگلیہ مشکولہ کے زندہ دل مسلمانوں, اپنی بہنوں کو سبق سکھاؤ, اپنے گھروں میں خواتین کو لہسن فاطمہ پڑھاؤ, اپنے گھروں میں کلچر فاطمہ کو لاؤ, اپنے گھروں میں کلچر زینب کو لاؤ, اپنے گھروں میں کردار سکینہ کو لاؤ, اپنے گھروں میں اخلاق رابعہ بصری کو لاؤ, اپنے گھروں میں اہل بیت اطہار کی سیرت لاؤ. اپنی بچیوں کو بتاؤ, اے ہماری بچیوں, تم اللہ اکبر ممبئی کی آوارہ فلمی ہیروئنز کے پیچھے پلنے والی نہیں ہو, تم پاکستانی سیریل کے پیچھے چلنے والی نہیں ہو, تم آئیڈیل اپنا ہیروئن کو نہیں بناؤ گی. اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے تو فاطمہ زہرا کی زندگی کو بناؤ, اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ زینب کو بناؤ, اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے حضرت سیدہ سکینہ کو بناؤ. جس دن تمہارے گھر میں سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت آ جائے گی, جس دن تمہارے گھروں میں سیدہ زینب کا کردار آ جائے گا, جس دن تمہارے گھر میں سیدہ سکینہ کی معصومیت آ جائے گی, قسم خدا کی تمہارے گھر لڑائی فساد کے اڈا نہیں بنے گے, بلکہ اللہ رب العزت تمہارے گھروں کو جنتی گہوارہ بنا دے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. لیکن انقلاب لانے کی ضرورت ہے, انقلاب لانا ہوگا, اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہوگی, ہم کو سمجھنا ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, میں نے جو بولنا تھا, جس آیت کا میں نے
चुनाव किया था, उस आयत पे बोल नहीं सका, लेकिन उसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है क़ुल इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनि नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह फरमाता है ये महबूब इनसे फरमा दीजिए, अगर तुम ये कहते हो ना कि आखिरत की भलाइयाँ तुम्हारे लिए हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुछ कुफार व मुशरिकीन ना चुनिंदा मुसलमान थे, उनको टारगेट करते थे कि यार तुम कैसे लोग हो, तने तनहा मोहम्मद पर ईमान लाए हो, ना तुम्हारे पास खाने के लिए है ना पीने के लिए है। तो मुसलमानों ने कहा दुनिया नहीं है तो क्या हुआ, हमारे लिए जन्नत तो है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी भूल है, जन्नत भी हमारी है, उखरवी सारी खूबियाँ हमारे लिए हैं, उखरवी नेमतें हमारे लिए हैं। तो साहबा मायूस हुए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह फलां तो ऐसा कह रहा है। जब मेरे मुस्तफ़ा मायूस हुए, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ए जिब्रील जल्दी से कुरान की आयत लेकर जाओ, मेरे हबीब को मुजदा सुनाओ, मेरे हबीब को ये पैगाम दो, ए हबीब इन लोगों से ये कहो अगर तुम ये कहते हो ना कि आखिरत की सारी भलाइयाँ हमारे लिए हैं, फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम फिर मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। जी। अरे भाई जन्नत मिलेगी तो मरने के बाद ही तो मिलेगी, ठीक है, मरने के बाद ही जन्नत मिलेगी। मुझे मालूम है मैं इस ब्रिज को पार करूंगा तो मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी जी। तो उस पुल को पार करने की इंसान उस पर हरीस रहेगा कि जल्दी से इस पुल को पार किया जाए, मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। और काफिरों का ये कहना था कि जन्नत हमारी है, तो अल्लाह ने चैलेंज किया अगर जन्नत तुम्हारी है तो फिर मौत की तमन्ना करो कि मर जाओ और जन्नत पालो। अल्लाह ने अपने हबीब को कहा ए हबीब इनसे ये कहो अगर ये अपने कौल में सच्चे हैं तो मौत की तमन्ना करें। लेकिन आगे रब क्या फरमाता है, वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, ए हबीब ये मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। समझ में नहीं आ रहा आपके, ए हबीब ये मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। क्यों? और देख लो, सर्वे कर लो, जो जितना बड़ा काफिर वो मौत से इतना ही भागता है। मोमिन कभी मौत से नहीं डरता है, मोमिन कभी मौत से नहीं डरता है। कोरोना में नहीं डरे हो तुम, कोरोना में भी पुलिस से डरे हो, सिर्फ कोरोना में भी नहीं डरे हो, सिर्फ पुलिस से डरे हो। हाँ, मोमिन कभी मौत से, और बहुत सारे घरों से भी नहीं निकले, दाढ़ी भी लंबी कर ली। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं कि वो निकले ही नहीं है। क्यों? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, मालूम है कि उन्होंने आगे क्या भेजा है, मालूम है अल्लाह को नहीं माना है, मालूम है रसूलुल्लाह को नहीं माना है, मालूम है कुरान को नहीं माना है, मालूम है हदीस को नहीं माना है, इसीलिए वो मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है जब मरेंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जहन्नम में जाएंगे, बहुत ख़तरनाक ठुकाई होनी है। इसीलिए हर काफिर मौत से भागता है, कभी मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकता है। जो जितना बड़ा काफिर होगा मौत से इतना ही डरेगा। हमने बहुत सारे मुसलमानों को भी देखा है, अल मौतु तोहफतुल लिल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के लिए तोहफा मिलता है। तो खुश होते हो या भागते हो? खुश होते हैं ना। और मौत का जिक्र आता तो मौत जब तोहफा है तो एक्साइटेड होके लोगे या मौत से भागोगे? बताइए। अरे भाग ही रहे हैं, खुश होके कहाँ, कह भी नहीं रहे। मौत बहुत खतरनाक चीज है। जब तक कब्रिस्तान में ये जनाजा लेकर जाते हैं तब तक तो ये है कि दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। और जैसे ही वापस हुए कि दुनिया में सब कुछ है। कब्रिस्तान में जब तक हैं जब तक दुनिया में कुछ नहीं है। हमने बड़े बड़े अच्छों को देखा, मौत के नाम से पसीना आ जाता है, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। क्यों? मौत तो तोहफा है, फिर तोहफा लेता क्यों नहीं है? मौत के नाम से डरता क्यों है? तो पता ये चला, कुरान की आयत बता रही है, इशारतुन नस बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, सब मालूम है आगे क्या भेजा है, सब मालूम है नमाजें नहीं पढ़ी हैं, सब मालूम है रमज़ान के रोज़े नहीं रखे हैं, पूरा महीना एक ही पुड़िया में पूरा महीना निकाल दिया। हज़रत बीपी का पेशेंट हूँ, हज़रत ब्लड प्रेशर का हूँ, हज़रत ये हो गया, हज़रत शुगर हो गया, हज़रत हार्ट हो गया, हज़रत ये बीमारी हो गई, हज़रत वो बीमारी हो गई। एक ही पुड़िया में पूरा महीना निकाल देता है। दावत में सबसे आगे नज़र आता है, हर तरह की डिश भी उड़ाता है। अब शुगर नहीं है, अब बीपी आई नहीं होता है, अब हार्ट का पेशेंट नहीं है, हज़रत इंजेक्शन ले लूँगा, हज़रत खुराक ले लूँगा,
اللہ اکبر کبیرہ کھانے میں کمی نہیں ہے، لیکن روزے کا نام آ جائے تو شوگر بڑھ جاتی ہے، روزے کا نام آ جائے تو اللہ اکبر بی پی آئی ہو جاتا ہے۔ یہی تو انسان ہے، اسے سب معلوم ہے آگے کیا بھیجا ہے، اسے معلوم ہے پورے گاؤں کی کالونی کھالی ہے، اسے معلوم ہے کہ غریبوں کا اس نے گلہ نہیں چھوڑا ہے، اس نے معلوم ہے کہ ماں باپ کو ستایا ہے، اس نے معلوم ہے کورونا میں امام صاحب کو نکلوایا ہے، اس نے معلوم ہے پردھانی کے چکر میں امام صاحب کے مسلح پہ سیاست کی ہے، اسے معلوم ہے اگر ایک کی طرف ہو گئے، اگر ایک کی طرف کھا بھی لیا تو دوسرے نے بالکل اسی ٹائم فوراً نکلوا دیا ہے۔ اسے معلوم ہے اسے شریعت سے محبت نہیں ہے، اسے تو سیاست سے محبت ہے۔ شریعت چاہے کہیں بھی چلے جائے لیکن اس کی سیاست میں کمی نہیں آنا چاہیے، اس کی وقار میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس نے علماء کی توہین کی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے چھوٹوں سے محبت نہیں کی ہے، اس کو معلوم ہے اس نے بڑوں کی عزت نہیں کی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو ان کی تعظیم نہیں کی ہے، ان کی خدمت نہیں کی ہے، اس کو معلوم ہے اس نے پوری رات موویز دیکھی ہیں، اس کو معلوم ہے اس نے پوری رات اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ برباد کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت کو سجایا نہیں ہے بلکہ گندی نالیوں میں داڑھی کے بالوں کو بہایا ہے۔ اسے معلوم ہے اس نے کئی ہزار کے کپڑے پہنے ہیں لیکن غریبوں کو دیکھا نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ اس نے کئی ہزار کے شوز پہنے ہیں لیکن غریبوں کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھی ہے۔ اسے معلوم ہے بما قدمت ایدیہم، آگے کیا بھیجا ہے۔ اگر آگے تم نے نمازیں بھیجی ہو، اگر آگے تم نے روزوں کو بھیجا ہو، اگر آگے تم نے قرآن کی تلاوت بھیجی ہو، اگر آگے تم نے علماء کی محبت بھیجی ہو، اگر آگے تم نے ماں باپ کی خدمت بھیجی ہو، اگر تم نے آگے عشق رسول بھیجا ہو تو پھر تم موت سے گھبراؤ گے نہیں، موت کے نام سے پسینہ نہیں آئے گا، موت کے نام سے تمہارے چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلے گا، موت کے نام سے تمہیں ڈر نہیں لگے گا بلکہ تم موت کا استقبال کرو گے اور موت سے کہو گے اے موت ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تجھ سے بھاگنے والے نہیں ہیں، اے موت جہاں چاہے آ جا، چاہے کہیں بھی آ جا، ارے موت تو آئے گی، قبر میں جاؤں گا، نبی کا دیدار ہوگا، میرا بیڑا پار ہوگا، قبر میں لہرائیں گے، تحشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، یا رسول اللہ ساتھ میں پڑھ لیجئے، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔